حیدرآباد کے علاقے پنجاگٹا میں اس وقت ہلکی کشیدگی پھیل گئی جب مقامی لیڈروں نے جمعے کے روز پرتاپ نگر میں واقع مقامی GHMC کمیونٹی ہال میں زیر تعلیم بچوں کو مبینہ طور پر کمیونٹی ہال سے باہر کر دیا اور اسے مقفل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک NGO سشیلا دیوی میموریل ٹرسٹ کے رداکار 1982 سے غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں، جس کے ایک حصے کے طور پر ہر سال کی طرح اس تعلیمی سال بھی LKG سے درجہ چہارم تک کے غریب طلباء کے لیے مقامی GHMC کمیونٹی ہال میں کلاسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی ومنا راؤ کے تعاون سے غریبوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی تھی، تاہم سال 2018 میں ان کے انتقال کے بعد غریب بچوں کی تعلیم کا خیال ان کی بیٹی جو کہ امریکہ میں مقیم ہے وہ کرتی تھی۔ وہیں بستی کمیٹی کے مقامی لیڈروں نے مبینہ طور پر یہ کہہ کر کمیٹی ہال کو تالا لگا دیا کہ اسکول یہاں چلانا ممکن نہیں، جس کے بعد والنٹیئر کو کمیٹی ہال کے باہر بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ پنجاگٹا پولیس نے کہا کہ انہیں اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تلنگانہ حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 29 اپریل کو تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے توسط سے مدینہ منورہ اور اس کے بعد مکہ معظمہ پہنچ کر حج کی سعادت سے مشرف ہونے والے عازمین کے پہلے قافلے کا صدرنشین ریاستی حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے گلپوشی کرتے ہوئے پرتپاک استقبال کیا اور انہیں حج کی مبارکباد پیش کی۔ یہ پہلا قافلہ سعودی ایئر لائنز کے ذریعے 13 جون کی صبح 4 بجے حیدرآباد پہنچا۔ حیدرآباد کے سنجیویہ پارک ریلوے اسٹیشن پر ایک 50 سالہ شخص اپنی بیٹی کو خودکشی کی کوشش سے بچانے کی کوشش کے دوران تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر فوت ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں دونوں باپ بیٹی کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ سانحہ 8 جون کو پیش آیا جب 50 سالہ محمد نامی شخص کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی 30 سالہ عالیہ بیگم ازدواجی مسائل سے پریشان ہے اور وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ شام کے وقت وہ اسٹیشن کی طرف دوڑے۔ محمد نے اسے چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے کودنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران ٹرین نے باپ اور بیٹی دونوں کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں عالیہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ شدید زخمی محمد پٹری پر گر گئے۔ راہگیروں نے فوری طور پر ریلوے پولیس کو مطلع کیا اور اسے گاندھی اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ جمعرات کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ GRP سکندرآباد نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ رات دیر گئے ایک ڈکیتی کی واردات میں 2 نامعلوم افراد نے کومپلی میں ایک گروسری اسٹور کے مالک کو مبینہ طور پر بندوق کی نوک پر 5 لاکھ روپے نقدی لوٹ لیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب متاثرہ شخص سائی بابا اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ پیٹ بشیرآباد پولیس میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق حملہ سائی بابا کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ شٹر نیچے کھینچ رہے تھے، انہیں ہتھیار دکھایا اور نقدی جمع کرنے والا ایک بیگ چھین لیا۔ اس واقعے کے وقت ایک ملازم بھی موجود تھا۔ ڈکیتی کے بعد سائی بابا نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف کیا گیا ہے کہ مشتبہ افراد تیلگو زبان میں بات کر رہے تھے اور فی الحال ملزمان کی شناخت کے لیے آس پاس کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ہری چندنا کو حیدرآباد ضلع کا کلکٹر مقرر کرنے کے احکامات کر دیے جاری۔ اس عہدے پر فائز انودیپ دریشٹی کا تبادلہ کھمم کے کلکٹر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ ہری چندنا سابق میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں۔ احمد آباد ایئرپورٹ پر پیش آنے والے بھیانک طیارہ حادثے کے ایک دن بعد ممبئی سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز اڑان بھرنے کے محض 3 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایئر انڈیا کی AIC 129 پرواز نے 13 جون بروز جمعہ علی الصبح ممبئی سے لندن کی جانب اڑان بھری، لیکن وہ 3 گھنٹے بعد ممبئی واپس آ گئی۔ پرواز کی واپسی کی صحیح وجہ تاحال معلوم نہیں کی جا سکی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ واپسی ایران اسرائیل کی کشیدگی کی صورتحال کی وجہ سے کی گئی۔ دوسری جانب ایران کی فضائی حدود کی بندش کی صورت میں ایئر انڈیا کے مزید 16 پروازوں کا رخ یا تو موڑ دیا گیا یا انہیں واپس بلا لیا گیا۔ ایران نے کہا کہ اس غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے ہمارے مسافروں کو پیش آنے والی تکالیف کے لیے ہمیں افسوس ہے اور ہم صورتحال کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جن میں مسافروں کی رہائش کا انتظام ہی شامل ہے۔ مزید یہ کہ جو مسافر چاہیں وہ اپنا ٹکٹ کینسل کر سکتے ہیں یا اپنا سفر اثر نو طے کر سکتے ہیں اور انہیں واپسی کی رقم بھی ملے گی۔ ایئر انڈیا نے کہا کہ تمام مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مزید معلومات کی صورت میں airindia.com کا جائزہ لیتے رہیں۔
حیدرآباد کے نواحی علاقے آچارام پولیس اسٹیشن حدود میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کچھ بدماشوں نے 90 سالہ بزرگ خاتون کی عصمت ریزی کی۔ ذرائع کے مطابق آچارام منڈل کے منتھن گوری ولی گاؤں کی 90 سالہ بزرگ خاتون چہارشنبے کی رات اپنے گھر میں محو خوابتی کے ملزمین نشے کی حالت میں گھر میں گھس آئے اور خاتون کی عصمت ریزی کی۔ خاتون نے مزاحمت کی تو ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ جمعرات کی علیہ صبح محلے داروں نے صورتحال کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے مقام واقعے کا معائنہ کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں، جن میں ایران کے درجنوں جوہری پروگرام اور دیگر عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ میڈیا نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 سینئر جوہری سائنسدان شہید ہو گئے، جن کی شناخت کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں میں سے ایک ڈاکٹر فردون عباسی ہے، جو ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں۔ یہ ادارہ ایران کی جوہری تنصیبات کا ذمہ دار ہے۔ ریاستی حکومت نے کمشنر دیہی ترقیات MB شفیع اللہ IFS کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں سیکریٹری اقلیتی بہبود اور ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کے علاوہ سیکریٹری ٹیمریز مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری کے رام موہن نے احکامات جاری کیے۔ شفیع اللہ محکمہ اقلیتی بہبود میں سابق میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسمبلی حلقہ جبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں کانگریس اور مجلس میں کیا مفاہمت ہوگی؟ سال 2023 اسمبلی انتخابات میں مجلس نے کانگریس کی شدت سے مخالفت کی تھی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو RSS ایجنٹ اور RSS ٹلو قرار دیا تھا، لیکن کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد سے مجلس اور کانگریس کے تعلقات بہتر نظر آنے لگے ہیں اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے قریب آ چکی ہیں۔ اور اب جبکہ جبلی ہلز رکن اسمبلی M گوپی ناتھ کی موت ہو چکی ہے، تو جبلی ہلز ضمنی انتخابات کا ماحول تیار ہونے لگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس اقلیتی قائد کو دوبارہ اپنا امیدوار بنا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق ہندوستانی کرکٹ ٹیم کپتان محمد اظہر الدین، جو کہ سال 2023 اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر شکست سے دوچار ہوئے تھے، وہ دوبارہ ٹکٹ پانے کی کوشش کا آغاز کر چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے قریبی سمجھے جانے والے محمد فہیم قریشی بھی جبلی ہلز سے مقابلے کے خواہاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر فہیم قریشی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو مجلس جبلی ہلز سے اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارے گی۔ بلدیہ حیدرآباد کے کوٹے میں MLC انتخابات میں کانگریس اور مجلس میں مفاہمت کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جبلی ہلز ضمنی انتخابات میں بھی دونوں کے درمیان اتحاد کے امکانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں BRS قائدین کا کہنا ہے کہ BRS متوفی رکن اسمبلی M گوپی ناتھ کے ارکان خاندان میں کسی کو امیدوار بنا سکتی ہے، کیونکہ BRS کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے متوفی رکن اسمبلی کے ارکان خاندان کو ہی امیدوار بناتی ہے۔